کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں. آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو ان آزمائشوں سے، پریشانیوں سے نجات کے لیے جائز ذرائع ہم استعمال کریں، ان اوراد و وظائف پر عمل کریں کہ جو احادیث طیبات میں بیان کیے گئے، جو قرآنی دعائیں بیان کی گئیں، جو بزرگان دین رحمہم اللہ مبین نے اقوال بیان فرمائے ہیں، جو اوراد و وظائف بیان فرمائے ہیں، ان اوراد و وظائف کو بھی ہم اختیار کیا کریں. جس طرح ڈاکٹری علاج ہم کرواتے ہیں تو ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی چلتا رہے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے بیماریاں بھی دور ہوں گی، پریشانیاں بھی حل ہو جائیں گی انشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھیں، آپ کے روحانی علاج بیان کیے جائیں، آپ کے استخارے کیے جائیں، آئیے حسب معمول پہلے کچھ اچھی نیتیں میں بھی کر لیتا ہوں. یہاں پر موجود ہمارے مبلغین دعوت اسلامی بھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. آپ بھی مدنی چینل کے ناظرین اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ اللہ کی رحمت سے ہمارا ثواب بڑھ جائے، ہمارے ثواب میں اضافہ حاصل ہو. کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور ایک اور مقام پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی نیت یہ بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے. تو آئیے حسب حال کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے اول تاخیر انشاءاللہ عز و جل اول تاخیر سلسلے میں شامل رہیں گے. مکمل توجہ کے ساتھ سنیں گے. جب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پاک لیا جائے گا تو جل جلالہ کہیں گے، اور جب جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لیا جائے گا تو درود شریف پڑھیں گے، یعنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے. میں بھی کچھ اپنے لیے بھی مزید نیتیں بڑھا لیتا ہوں، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، جو بیان کروں گا خود بھی انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی کوشش کروں گا. پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے دعائیں خیر کروں گا، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے. تو اس حدیث پاک پر بھی انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالی ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں ہر نیک اور جائز کام سے قبل مزید اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز کی طرف بڑھنے سے پہلے کچھ ایسے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بیان کریں گے، بتائیں گے ہمارے مبلغ دعوت اسلامی آپ کو ایسے روحانی علاج کہ جس کا عام طور پر روزمرہ کے معاملات میں ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے. کچھ ایسے امراض ہیں کہ جو اکثریت اس مرض میں مبتلا رہتی ہے. کسی کو شوگر کا مرض رہتا ہے، کوئی دل کے امراض میں مبتلا ہے، کسی کو پیٹ کی خرابی کی وجہ سے پیٹ کا مسئلہ رہتا ہے، معدہ خراب رہتا ہے. اس طرح کے انشاءاللہ عز و جل ابتداءً ہم آپ کو روحانی علاج بیان کریں گے. کوشش کیجئے گا مدنی چینل کے ناظرین کہ آپ تحریر بھی فرما لیجئے اور اس پر عمل کرنے کی بھی نیت کیجیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بڑھتے ہیں کچھ ایسے روحانی علاج کی جانب کہ آج کل چونکہ بلڈ پریشر یہ اکثر اس مرض میں مبتلا ہے.
کسی کو بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، کسی کا لو ہو جاتا ہے، تو ہے ایسا کوئی روحانی علاج، کوئی وظیفہ کہ جو ہائی بلڈ پریشر کا مریض پڑھے تو اس سے فائدہ حاصل ہو، یا جس کا لو ہو جاتا ہو، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج؟ اس کے لیے یہ کہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں تو انشاءاللہ عز و جل بلڈ پریشر کا جو مرض ہے اور دل کی گھبراہٹ ہے، دل کے جو امراض ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے یہ مرض جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ بلڈ پریشر کا جو مرض ہے تو تا حصول شفا اس عمل کو جی ہاں انشاءاللہ روزانہ 60 مرتبہ جن کے ساتھ یہ مرض ہو تو وہ اسے روزانہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جی پڑھ کر پانی پہ دم کرے اور روزانہ پیے تا حصول شفا، فرق پڑے گا اللہ کے حکم سے۔ اور ایک بہت پیاری بات شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے اپنے رسالے میں تحریر فرمائی ہے، وضو اور سائنس، کہ جو ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے نا، اگر اسے دن میں کئی مرتبہ وضو کروا لیا جائے تو وضو کروانے کے بعد، وضو کرنے کے بعد جب آپ بلڈ پریشر چیک کریں گے تو لازماً کم ہوگا۔ تو جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو کوشش کیجئے کہ جب بھی آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو وضو بنا لیا کریں، وضو بھی بنا لیجیے، اور جو وظیفہ ابھی آپ کو بتایا گیا 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے بھی پی لیجیے۔ اللہ کے کرم سے دیکھیں انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اور جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے۔ الحمدللہ عز و جل ایسے تعویذات اطاریہ دیے جاتے ہیں، آپ صدقے دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ استعمال کیجیے، اللہ کے کرم سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اور درد سر کے حوالے سے ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج، مدنی چینل کے ناظرین بہت پیارا روحانی علاج، آپ تجربہ کر کے دیکھیں، بہت مجرب یہ روحانی علاج ہے، وہ بھی آپ سماعت فرما لیجیے۔ امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے گھریلو علاج کتاب اپنی جو ہے اس میں تحریر فرمایا ہے، وہ یہ کہ اگر کسی کے سر میں درد ہونا تو آپ 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر ان کے سر پر دم کر دیجیے۔ 7 مرتبہ سورۃ الناس، قرآن پاک کی سب سے آخری سورت ہے سورۃ الناس، 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا آپ نے، ایک دفعہ یہ عمل ہو گیا۔ اب آپ سامنے والے سے پوچھیں جس پر دم کیا ہے کہ آیا ابھی بھی سر میں درد باقی ہے یا نہیں، ابھی بھی سر میں درد باقی ہے یا نہیں۔ بالفعل اگر ابھی بھی سر میں درد باقی ہو تو دوبارہ یہی آپ عمل کر لیجیے، یعنی 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر ان کے سر پر دم کر دیجیے۔ 2 مرتبہ کا عمل ہوا، پھر آپ ان سے پوچھیں کہ آیا ابھی بھی سر میں درد باقی ہے یا نہیں، انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گا۔ بالفعل اگر ختم نہ ہوا ہو سر کا درد، تیسری مرتبہ پھر آپ یہی عمل کر لیجئے، یعنی 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر سامنے والے کے سر پہ دم کر دیجئے جس کے سر میں درد ہے۔ آپ کا تیسری مرتبہ کا یہ عمل پورا ہونے سے پہلے ان کا سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اتنا مجرب یہ روحانی علاج ہے، ایک مرتبہ میں بھی فائدہ ہو سکتا ہے، بالفرض فائدہ نہ ہو دوسری مرتبہ یہ عمل کر لیں تو فائدہ ہو جائے گا، بالفرض اگر فائدہ نہ ہو تو تیسری مرتبہ آپ یہ عمل کیجئے، اللہ کے کرم سے تیسری مرتبہ کا یہ عمل پورا ہونے سے پہلے ان کا سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اس کے مطابق عمل کیجئے گا، اللہ کے کرم سے فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ آپ کے قولز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ منصور علی سمرو، والدہ کا نام مریم، اور میں صفورہ چورنگی پہ رہتا ہوں، اور مجھے استخارہ کروانا ہے اپنے لیے نا، کاروبار کے لیے۔ تو مجھے سعودی عرب جانے کا ہو رہا ہے کہ میں سعودی عرب جاؤں، کہ میرے لیے کوئی ایسا بن رہا ہے کہ وہاں پہ کہ میں مدینے میں کھجور کا کام کروں۔ عرب شریف جانا چاہ رہے ہیں اور مدینہ شریف میں یہ کھجور کا کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کرے مدینہ طیبہ کی پرکیف پر نور فضائیں ہمیں بھی نصیب ہوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در کی با ادب بازوق باشوق حاضری نصیب فرمائیں، اللہ آپ کا جانا مبارک فرمائے۔ منصور علی بھائی آپ کے حق میں بہتر کرے، باقی استخارہ کر کے پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ استخارے میں کیا اشارہ آ رہا ہے، جانا آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں، یہ استخارے کے بعد ہی آپ کو جواب ہم دیتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
غلام مرتضی بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے، جول اڈا سے، فیصلہ آباد جی، شیخپور روڈ پر جول اڈا پر آٹھ کلہ پنڈ میں بات کر رہا ہوں۔ میرا نا بیٹا تقریباً 4-5 ماہ ہو چکے ہیں، وہ بیمار رہتا ہے، کو پتہ نہیں لگتا ہے کیا اس کو مسئلہ کیا ہے، کو بیماری درونا اندر ہے کی مسئلہ ہوا تے بہت بیمار ہوتا ہے، سوکھتا جاتا ہے دن بہ دن۔ آپ پلیز مجھے نا اس کا کوئی علاج بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے بیٹے کو شفاء کامل عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائی انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بھی بتاتے ہیں۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم غلام مرتضیٰ بھائی آپ رکھیے گا، اور آپ کے بیٹے کے لیے جو وظیفہ بتایا جائے، پڑھنے کے لیے جو بھی دعا بتائی جائے تو نوٹ فرما لیجئے گا۔ ان کے لیے روحانی علاج بتا دیجئے، آپ ان کے بیٹے کے لیے دعا بھی فرما دیجئے۔ اس دوران انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی ہو جائے گا منصور بھائی کا، تو منصور بھائی کو پھر استخارہ کا جواب بھی ہم بتاتے ہیں۔ غلام مرتضیٰ بھائی کا بیٹا 4-5 ماہ سے بیچارہ بیمار ہے، دعا بھی فرما دیجیے۔ اچھا مرض سمجھ نہیں آ رہا ہے، مرض کیا ہے؟ اللہ عز و جل ان کے بیٹے کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، اور جو بھی مرض ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں دور فرمائے۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا اور آسان وظیفہ میں پیش کر رہا ہوں۔ یا محیی، یا محیی، یا محیی 7 بار پڑھ کر مریض پر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل مرض جاتا رہے گا۔ بچے پر دم کر دیں 7 مرتبہ پڑھ کر یا محیی پڑھ کر یہ دم کریں، اور مزید یہ کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے ہی رابطہ فرما لیں اور تعویذات عطاریہ حاصل فرما لیں۔ کاٹ کا عمل بھی کروائیں، کاٹ بھی کروائیں، اور کاٹ کا پانی بھی بچے کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل مرض جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اپنا غلام مرتضیٰ بھائی سردار آباد سے کال کی ہے نا آپ نے، فیصل آباد سے، تو الحمدللہ عز و جل وہاں دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ موجود ہے، فیضان مدینہ، مدینہ ٹاؤن، سوسا روڈ پر نا۔ تو آپ جمعرات اجتماع میں شرکت بھی فرمائیے۔ جمعرات اجتماع کے بعد تعویذات عطاریہ کا بستہ بھی لگتا ہے، اب تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے، اور اپنے بیٹے کے لیے تعویذات عطاریہ بھی استعمال کیجیے، اللہ کے کرم سے شفا حاصل ہوگی۔ دیکھیں بات ہوتی ہے اعتقاد کی، جس کا اعتقاد جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، یقین جس کا جتنا زیادہ کامل ہوتا ہے، الحمدللہ عز و جل وہ فائدہ حاصل کرتا ہے، برکتیں حاصل کرتا ہے۔ اور اگر ہمارا اعتقاد کمزور ہو، ہمارا یقین کامل نہ ہو تو، اور اگر ہم اس ذہن سے تعویذات استعمال کریں کہ دیکھوں کہ فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو پھر فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو مکمل پختہ اعتقاد کے ساتھ آپ تعویذات عطاریہ استعمال کیجیے، مگر یہ یاد رکھیے گا شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے، بیماریوں سے شفا دینے والا ہے۔ اچھا اپنا منصور بھائی کا استخارہ آپ نے کر لیا؟ جی کیا اشارہ آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ عرب شریف جانا چاہ رہا ہوں اور وہاں مدینہ طیبہ میں وہاں کھجور کا میں کام کروں گا، تو کیا اشارہ آیا استخارے میں؟ جانا بہتر ہے؟ بھائی کا استخارہ کیا گیا عرب میں کھجور کا کاروبار شریف میں؟ جی جی بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، بہتر جا سکتے ہیں ماشاء جا سکتے ہیں، لیکن ان کی بارگاہ میں جانے سے پہلے عرض ہے جی کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں، ماشاء اللہ، کم از کم جانے سے پہلے 12 روزہ مدنی قافلے میں سفر کریں، سبحان اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ان کا یہ سفر کامیاب ہو جائے۔ ماشاء اللہ۔ تو استخارے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، جا سکتے ہیں منصور بھائی، اللہ آپ کے حق میں بہتر فرمائے، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ عز و جل کامیابی نصیب ہوگی۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا، ذہن نشین فرما لیجئے، آپ کا استخارہ کیا گیا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کے کالز کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ میں سہیل احمد، والدہ کا نام کلثوم جی۔ ہمارے گھر میں یہ پرابلم ہے کہ کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے، کوئی مسئلہ ہے، کبھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، کبھی کوئی پریشانی، بیماری بہت زیادہ ہے، کبھی چھوٹا بیمار ہے، کبھی میری وائف بیمار ہے، کبھی میں بیمار ہوں، تو اس وجہ سے بہت پریشانی رہتی ہے۔ اللہ خیر فرمائے، اللہ آپ کے حق میں بہتر کرے۔ سہیل نام بتایا نا، انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو اس حوالے سے روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ سر کام نہیں کرتا، کوئی کام کرتا ہوں تو رکاوٹ کوئی نہ کوئی آ جاتی ہے۔ محمد تنویر اتاری، میری والدہ کا نام ہے شناز بیگم۔
اللہ تبارک و تعالی آپ کے جائز کاموں میں آنے والی رکاوٹوں کو دور فرمائیں انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد فضل عباس ہے اور میں ضلع چنیوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ میری امی کے گردے کی نالی میں پتھری کا مسئلہ ہے اور اس کا کوئی حل بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے اور ان کی اس بیماری کو کفارہ سیئات بنا کر سبب ترقی درجات بنائے۔ فضل عباس بھائی مایوس نہ ہو، خوب اپنی والدہ کی خدمت کیجیے گا، بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی اور فضیلت کی بات ہے۔ اور اگر والدہ کی خدمت میں کوئی رکاوٹ نہ آتی ہو اور کوئی ایسی شرعی مجبوری بھی نہ ہو تو میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے اپنی والدہ کی صحت یابی کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ اللہ کے کرم سے آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی اور روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یا آپ رکھ لیجیے گا اور اس کے مطابق عمل کیجیے گا۔ اللہ کے کرم سے آپ کی والدہ کے گردوں میں جو پتھری ہے انشاءاللہ عز و جل نکل جائے گی۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ محمد الیاس اطاری، والدہ کا نام اللہ رکھی۔ میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے بزنس کچھ پاکستان میں کرنا چاہتا ہوں، یہ ٹرانسپورٹ کا جیسے ہو گیا پیک اپ کا، کیا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ ٹرانسپورٹ وغیرہ کا یہ کام کرنا چاہتے ہیں، بہتر ہے یا نہیں؟ الیاس نام آپ نے بتایا، استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کام آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میں عائشہ تاریہ سردار آباد سے بات کر رہی ہوں۔ میری امی کا نام سائنہ ہے۔ ہم یہ استخارہ کروانا چاہتے ہیں کہ ہم 15 سال سے چھوٹی سی جگہ پر رہ رہے ہیں، ہمیں اپنا گھر کیوں نہیں ملتا؟ اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں بہتر کرے، آپ کی مسائل حل فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ مایوس نہ ہو، اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس حال پر ہمیں رکھا بس ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں، صبر کرتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ ایسے بھی تو بیچارے لوگ ہیں کہ جن کے اپنے گھر نہیں ہیں، کھلے آسمان تلے نیچے رہتے ہیں، جن کے گھروں کی چھتیں نہیں، ان سے تو لاکھ درجے بہتر ہیں۔ تو بس اللہ کی رضا پر راضی رہیں، شکر ادا کرتے رہیں۔ دوسرے لوگوں سے تو ہم لاکھ درجے بہتر ہیں۔ ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے کم تر والوں کو دیکھنا چاہیے، اپنے سے اعلیٰ اپنے سے افضل لوگوں کو نہ دیکھیں، ہمیشہ اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں تاکہ ہمیں وقتاً فوقتاً یہ احساس ہوتا رہے کہ ہم ایسے لوگوں سے تو لاکھ درجے بہتر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا حفظ و امان عطا فرمائے، مایوس نہ ہو، انشاءاللہ عز و جل تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ استخارہ بھی آپ کے گھر کا کر کے بتا دیں گے اور اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی بتائیں گے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے، جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے، اسباب ایسے نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہمیں دعا بھی کرتے رہیں اور اس حوالے سے مخصوص وظائف بھی موجود ہیں، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے مطابق عمل کیجیے گا، اللہ نے چاہا تو ایک وقت ایسا آئے گا آپ کا اپنا ذاتی گھر بھی ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو استخارے بھی اس دوران آپ کے کیے جاتے رہیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پڑھتے ہیں پہلے ہم کچھ روحانی علاج کے حوالے سے کچھ روحانی علاج سن لیتے ہیں۔ ہمارے سہیل احمد بھائی کی قول تھی، کافی پریشان بیچارے نظر آ رہے تھے، دعا بھی ان کے لیے فرما دیجیے گا۔ ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی بیماری ہے، پریشانی ہے، تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور تمام گھر کے جو افراد بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ محبوب رب ذوالجلال، صاحب جود و نوال، شہنشاہ خوش خصال، سلطان شیریں مقال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ تو استغفار کو بھی لازم کر لیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی مدنی پھول ہے کہ اپنے گھر میں آیت الکرسی کا کتبہ جو ہے یہ آویزہ کر لیں، تو انشاءاللہ جس گھر میں آیت الکرسی کا کتبہ آویزہ ہوگا تو اس گھر میں بھی پریشانیاں، تنگیاں، بیماریاں
اور رزق کی کمی جو ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کے کرم سے فائدہ حاصل ہوگا۔ تو استغفار کی کثرت کرتے رہیے، بہت ہی یہ مبارک عمل ہے، اپنے گناہوں کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرتے رہیں اور اپنے پیارے رب عز و جل کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی بھی چاہتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ تو استغفار بہت ہی پیارا عمل ہے، فضیلت بھی ہم نے سنی کہ جو استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا۔ مایوس نہ ہو، صدق کے دل کے ساتھ استغفار کی کثرت کرتے رہیے، اللہ کے کرم سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، جو بھی کام کرتے ہیں ان کے کاموں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اس حوالے سے روحانی علاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے لیے ایک وظیفہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اس وظیفے کو یہ روزانہ 100 بار پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل جو کاموں کی رکاوٹ ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ کاموں کی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ صحیح۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے فضل عباس بھائی کی قول تھی، ان کی والدہ کے گردے کی جو بتا رہے تھے کہ نالی میں کوئی مسئلہ ہے، پتھری کا بتایا شاید انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے اور گردے کی پتھری سے انہیں نجات عطا فرمائے۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا عمل شفائے امراض، درود شفا، یہ آپ باوضو مریض کو لکھ کر دیں کہ زبان سے چاٹے یا پانی میں گھول کر پلا دیں، شفا ہونے تک یہ عمل برابر کرتے رہیں، باذن اللہ تعالی موت کے سوا ہر مرض کو مفید ہے۔ سبحان اللہ، تو ماشاء یہ اللہ۔ درود شفا جو ہے یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامن برکاتم عالیہ نے اپنی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 180 پر تحریر فرمایا ہے۔ تو آپ اس میں سے دیکھ کر یہ درود شفا کسی کاغذ پر زعفران کے یا زردے کے رنگ سے جو ہے اسے لکھ کر آپ یہ گھول کر پلائیں یا مریض کو چٹائیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ جو مرض ہے پتھری کا یہ جاتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیجیے، گردے پر باندھنے کا ایک مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے، وہ تعویذ بھی آپ حاصل کر لیجیے اپنی والدہ کے لیے، اور پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل ہوتا ہے 40 دن کا، یہ عمل آپ کروا لیجیے۔ یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے گھر والوں میں سے رشتہ داروں میں سے کسی کے ساتھ گردے کا مسئلہ ہو یا ڈائلیسس ان کے ساتھ ہوتی ہو یا گردے میں پتھری ہو یا گردے کی نالی میں کوئی مسئلہ آ چکا ہو، تو اس طرح کے جو امراض میں مبتلا ہوں تو آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بالکل رابطہ کیجیے۔ الحمدللہ عز و جل اس حوالے سے بہت ہی مجدد تعویذات اطاریہ بھی دیے جاتے ہیں۔ مخصوص گردے کے امراض کا بھی ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے، وہ آپ حاصل کیجیے، اور پلیٹوں والا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے، وہ بھی ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وہ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے پلیٹوں والا عمل کر لیں۔ 40 دن کا یہ عمل ہوتا ہے، پلیٹوں پر تعویذات لکھ کر دیے جاتے ہیں، 40 دن تک پلیٹیں پینی ہوتی ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ان تعویذات اطاریہ کی برکت سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے گردے میں پتھری ہے تو وہ پتھری بھی اللہ کے فضل سے نکل جائے گی اور آپ کا معاملہ بہتر ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی استخارے کے حوالے سے، الیاس صاحب انہوں نے بتایا تھا کہ کوئی کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں ٹرانسپورٹ کا، تو کیا اشارہ آیا؟ بہتر ہے؟ جی، محمد الیاس بھائی کا استخارہ کیا گیا، ٹرانسپورٹ کا کام کرنے کے حوالے سے ان کا بہتر کا اشارہ ہے، یہ کر سکتے ہیں بہتر ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور مدنی منی کی قول تھی، گھر کے حوالے سے پریشانی کا اظہار کر رہے تھے۔ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی جی، اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی اس طرح کے ہیں تو ان کو عافیت کے ساتھ آسانی کے ساتھ گھر عطا فرمائے۔ تو یہ اس وظیفے پہ عمل کریں، ہر قسم کی حاجت کے لیے بعد نماز عصر آنکھیں بند کر کے قبلہ رو بیٹھ کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم جی غروب آفتاب تک پڑھتے رہیں، پھر رو رو کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں اپنے جائز مقصد کے لیے، اور دعا مانگتے رہیں۔ آذان مغرب شروع ہونے سے پہلے یہ دعا ختم کریں۔ صحیح۔ یہ جمعے کے دن یہ عمل کریں،
वरना रोजाना भी ये अमल कर सकते हैं। इस दौरान जुमा के दिन लाजमी ये अमल करें और अल्लाह तबारक व तआला की बात हमें दुआ कीजिए अपने जायज़ मकसद के हुसूल के लिए कि अल्लाह गैब से असबाब पैदा फरमाए, हमारा अपना ज़ाती घर हो जाए, और दुआ कीजिए अल्लाह के करम से अपना घर हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमारे बिलखुसूस वो इस्लामी भाई जिनके इस्तिखारे किए गए, हकीकत हाल अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म गैब हासिल नहीं होता। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। मैं लाहौर हाफिज काशिफ बात कर रहा हूँ। मैं इस्तिखारा करवाना चाह रहा हूँ। मेरी 2 भाभियाँ हैं, तकरीबन 5 से 6 साल जो है ना वो हो चुके हैं, उनके घर पे औलाद नहीं है। एक 8 साल की शादी है और एक जो है वो 5 साल से उनकी शादी है, और इनके बारे में रूहानी इलाज भी मैं चाह रहा हूँ और इस्तिखारा भी चाह रहा हूँ, और मेरी वालदा के लिए भी हो जाए, मेरी वालदा ठीक नहीं रहती हैं। अल्लाह तबारक व तआला खैर फरमाए। इंशाअल्लाह ज़वजल रूहानी इलाज अभी हम आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। सज्जाद बोल रहा हूँ जंग से। मेरा बेटा नबाह का नाम है, तो 7 साल का हो गया है। सुनता ठीक है लेकिन बोलता नहीं है, सिर्फ आंधी से डरता है, बाकी किसी चीज से नहीं डरता, ना अंधेरे से डरता है, ना चीज से डरता है। जब आंधी आती है उस वक्त डरता है, तो उसका कोई हल बता दें। अल्लाह तबारक व तआला खैर फरमाए, आपके हक़ में बेहतर करे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अभी हम आपको रूहानी इलाज इस हवाले से बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिए। बहुत मुश्किलें हैं, घर में परेशानी है, बच्चे के दिल में सुराख है, ये टेंशन है कि कब ठीक होगा। मेरे पास इतने रुपये नहीं है कि मैं इसका इलाज करवा सकूं, और इधर लड़ाई हुई है, वो जो मदई लोग हैं उन्होंने मेरा भी नाम लिखवा दिया है बच्चे में। मैं बहुत परेशान हूँ, इस मसले का हल बताएं। अल्लाह आपकी परेशानी दूर फरमाए। दुआ भी करते रहिए, अपना सदका भी निकालिए, सदके की बरकत से भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी परेशानी ख़त्म होगी। ताकि जो आपने बताया कि बच्चे के दिल में सुराख है, और अपने मसाइल का भी आपने तज़किरा किया, अल्लाह तबारक व तआला खाके मदीना के सदके आपके बेटे को शिफा अता फरमाए, बगैर ऑपरेशन के शिफा अता फरमाए। अल्लाह करे आपका बेटा जो पानी पिए और उस पानी के ज़रिए अल्लाह करे शिफा मिल जाए। जिस हवा में आपका बेटा सांस ले उस हवा के ज़रिए ही अल्लाह तबारक व तआला आपके बेटे को शिफा अता फरमाए। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, अल्लाह चाहे तो शिफा के असबाब बन सकते हैं। तो मायूस ना हो, दिल बर्दाश्त ना हो, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। रूहानी इलाज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अभी हम आपको इस हवाले से बताते हैं। इब्तिदान एक इस्लामी भाई की कॉल थी, उन्होंने घर के हवाले से बताया कि इनके भाई के औलाद वगैरह नहीं है, तो औलाद के हवाले से रूहानी इलाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर नमाज के बाद 300 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का मामूल बना लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल साहिबे औलाद हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। इस्लामी बहन और इस्लामी भाई दोनों पढ़ सकते हैं ये वजीफा। दोनों मियां बीवी ये वजीफा पढ़ें हर नमाज के बाद 300 नमाज की भी पाबंदी फरमाएं। हो सके तो दावत इस्लामी के इज्तिमा में जो घर के इस्लामी भाई हैं वो 3 दिन हर माह इस नियत से कि अल्लाह ताला इसकी बरकत से अच्छी अच्छी नियतें फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह उसकी अच्छी बरकतें हासिल होंगी। तो काफिले में सफ़र करें और दुआ करें अपने इस मसले के हल के लिए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये बड़ा प्यारा वजीफा है, इस पे अमल करते रहें तो इंशाअल्लाह साहिब औलाद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी अपना तावीज़ात अत्तारिया के बस्तों पर भी तावीज़ात अत्तारिया दिए जाते हैं। हुसूल औलाद के लिए तावीज़ात अत्तारिया इस्तेमाल कीजिए। गुज़िश्ता दिनों के एक इस्लामी भाई ने तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता किया, 16 साल हो चुके थे उनकी शादी को ना, तो औलाद की नेमत से बेचारे महरूम थे। अल्हम्दुलिल्लाह सबजल तावीज़ात अत्तारिया इस्तेमाल किए तो अल्लाह के करम से औलाद की नेमत नसीब। तो वही बात आती है एतिकाद की, जिसका एतिकाद जितना ज़्यादा मजबूत होता है, यकीन कामिल होता है, अल्हम्दुलिल्लाह सबजल फ़ायदा हासिल करता है। तो आप भी अच्छी अच्छी नियतों के साथ तावीज़ात अत्तारिया इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह के करम से औलाद की नेमत नसीब होगी। सज्जाद भाई की कॉल थी जंग से, इन्होंने कहा कि इनका बेटा है 7 साल का। अच्छा, वो सुन तो लेता है, बोलता नहीं है जी, और डरता भी है। बस वो बता रहे थे इनके जिनकी कॉल थी आंधी से डरता है, बाकी और उसके अलावा नहीं डरता। तो इसके लिए ये एक बड़ा प्यारा अमल है, या मुमिनु जी, या मुमिनु या मुमिनु 115 बार पढ़कर ये बच्चे पर दम करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो ये मर्ज है इंशाअल्लाह ये जाता रहेगा। मजीद तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से आप राब्ता फरमा लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह तावीज़ात अत्तारिया की बेशुमार बरकतें हैं। तो वहाँ एक मखसूस तावीज़ जो है निगलने का दिया जाता है,
تو وہ تعویذ آپ حاصل فرما لیں انشاءاللہ عز و جل. اس تعویذ کی برکت سے بچہ اگر بول نہیں رہا ہے تو انشاءاللہ بولنے لگے گا انشاءاللہ عز و جل. اور اس کے علاوہ ایک قرآنی آیات بھی ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ آیات پڑھ کر آپ اپنے بچے پر دم کر دیجئے اور وقتاً فوقتاً اپنے بیٹے کے سامنے اللہ 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 یہ ورد کرتے رہیں. بیٹے سے بلوانے کی کوشش کریں. ذہن نصیب آپ کے بیٹے کی زبان سے سب سے پہلا جو لفظ نکلے لفظ اللہ نکلے. اور اس کے علاوہ درود پاک کا ورد کرتے رہیں بیٹے کے سامنے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ درود پاک پڑھانے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی آپ کا بیٹا بولنا شروع کر دے گا. اچھا، اسی طرح کلمہ طیبہ بیٹے کے سامنے پڑھیے. آپ بیٹے کو پڑھانے کی کوشش کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس طرح کی کلمہ طیبہ، درود پاک اور اللہ اللہ کا ورد کرتے رہیے، لا الہ الا اللہ یہ پڑھتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل دیکھیں اس میں جلالت لفظ اللہ کی برکت سے، کلمہ طیبہ کی برکت سے، درود پاک کی برکت سے آپ کا بیٹا بولنا شروع کر دے گا. اور اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. ہمارے یاسر بھائی کی قول تھی جہلم سے، پنجاب کے ایک شہر سے قول کی. انہوں نے کہا کہ کافی مشکلات میں ہیں. بچے کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ دل میں سوراخ ہے بچے کے. اس کے لیے بڑا پیارا عمل ہے جی، سورہ یاسین شریف جی ایک سیب پر یہ کسی بھی وقت پڑھ کر دم کر لیں اور وہ سیب صبح نہار منہ جو ہے بچے کو کھلائیں. انشاءاللہ عز و جل دل میں جو سوراخ ہے، یہ جو مرض ہے دل کا، انشاءاللہ یہ جاتا رہے، بند ہو جائے گا، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. اچھا، بچہ بالفرض اگر جیسے 2 سال کا ہے، 1.5 سال کا ہے، اس طرح کے بھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں سوراخ ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے وہ سیب کھا نہیں سکتا. تو اس کے علاوہ کوئی ایسا چھوٹا بچہ ہے تو اس کے لیے پھر یہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیں اور تعویذات عطاریہ حاصل فرما لیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں بھی حاصل کریں. اور سورہ یاسین شریف پڑھ کر بچے پہ دم کر دیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی ماشاءاللہ. اچھا، اس کے علاوہ ایک آیت مبارکہ بھی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ پڑھ کر آپ اپنے بچے پر دم کر دیجئے. اگر بچہ چھوٹا ہے دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل دل کے جملہ امراض سے حفاظت ہوگی. اور اس کے علاوہ دل کے امراض میں جو مبتلا رہتے ہیں، اب جیسے کوئی بڑی عمر کا اسلامی بھائی ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، یا دل کے کوئی وال بند ہو چکا ہے، دل کی کچھ شریانیں بند ہو چکی ہیں، اس طرح کے جو مریض ہیں، تو ان کے حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اپنی کتاب گھریلو علاج میں تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، جو کوئی ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرے اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر، انشاءاللہ عز و جل دل کے جملہ امراض سے محفوظ رہے گا. تو جو ہارٹ پیشنٹ ہیں یا جن کے ساتھ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، دل گھبراتا ہے یا دل میں تکلیف رہتی ہے، تو وہ اس روحانی علاج پر عمل کیجیے. ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر. اچھا، یہ تو ہوا ان کے لیے روحانی علاج. اور اگر غیر مریض بھی اس پر عمل کرنا چاہے تو بالکل اس پر عمل کر سکتا ہے، انشاءاللہ عز و جل پیش کی ہی دل کے جملہ امراض سے محفوظ رہے گا. تو اپنی عادت بنا لیجیے کہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجیے، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی. انشاءاللہ عز و جل دل کے جملہ امراض سے آپ کی حفاظت رہے گی. اور جو ہارٹ پیشنٹ ہیں، اس طرح کے مریض ہیں، دل کے مرض میں مبتلا ہیں، تو ایسوں کے لیے الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں پر بھی اس کا علاج ہوتا ہے. تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں، دل پر باندھنے کا ایک مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے. وہ تعویذ بھی حاصل کیجئے، استعمال کیجئے، اللہ کے کرم سے فائدہ حاصل ہوگا. مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے. اور جو آپ کو 2-3 وظیفے یہ جو بتائے گئے دل کے امراض کے لیے، یہ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب گھریلو علاج امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی مایہ ناز تصنیف ہے، اس میں یہ تینوں روحانی علاج لکھے ہوئے ہیں. اس کے مطابق عمل کیجیے گا. یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ طلب فرما سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کتاب کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. حاصل کیجیے، اس کے مطابق عمل کیجیے، اللہ کے کرم سے شفا
حاصل ہو جائے گی۔ یہاں پر آخر میں یہ بات عرض کرتا چلوں، ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ اور جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل کا اظہار کیا، پریشانیوں کا بتایا، آپ سب کو میں دعوت پیش کرتا ہوں کہ 11 جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کیجیے، مدنی قافلوں میں سفر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ نیت ہماری ذکر الہی عز و جل کی ہونی چاہیے، رضا الہی عز و جل کے حصول کی ہونی چاہیے۔ ضمناً انشاءاللہ عز و جل ہماری بیماریاں، پریشانیاں، بے روزگاریاں، تنگ دستیاں، رکاوٹیں، یہ سب انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گے۔ باقی جتنے بھی روحانی علاج بیان کیے گئے، جتنے بھی اوراد و وظائف بیان کیے گئے، جتنے بھی دعائیں بیان کیے گئے، تمام کے تمام روحانی علاج یہ نماز کی پابندی کے ساتھ مشروط ہیں۔ نمازوں کی پابندی ہو اولاً، پھر ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہو، اللہ کے کرم سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کریں، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشیں یا ارحم الراحمین۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اللہ قرضداروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما یا اللہ، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ بے گھروں کو گھر عطا فرما یا اللہ، جن کے اپنے گھر نہیں ہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ جو پریشان حال ہیں اللہ، اپنے کرم سے ان کی پریشانیاں دور فرما یا ارحم الراحمین۔ جن اسلامی بھائیوں نے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے اپنی بیماریوں کا بتایا، پریشانیوں کا بتایا، اپنے مسائل کا بتایا، یا ارحم الراحمین ان کے مسائل حل فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں یا ارحم الراحمین۔ خاک مدینہ کے صدقے ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ، جتنے مسلمان بیمار ہیں یا ارحم الراحمین ان کو شفا عطا فرما، ان کی بیماریوں کو کفارہ سیئات بنا کر سبب ترقی درجات بنا یا ارحم الراحمین۔ ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرما اللہ، بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی،